اسی طرح نماز میں ایک اختلافی مسئلہ بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہے کہ بسم اللہ سرن پڑھی جائے گی یا جہرن پڑھی جائے گی، یعنی آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی یا اونچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ اصل میں یہ اختلاف تھا افضل اور غیر افضل کا، جسے ہم نے جائز و ناجائز کا اختلاف بنا دیا۔ تو یہ مرزا صاحب اس طرح کے اختلافات کو وہ حلال حرام کا اختلاف بنا دیتے ہیں۔ اب بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے گا یا بسم اللہ کو اونچا پڑھا جائے گا؟ تو احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو نماز کے اندر آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا، یعنی سرن پڑھا جائے گا، چاہے سری نماز ہو، چاہے جاری نماز ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ مسئلہ خود ساختہ ہے یا یہ حدیث سے ثابت ہے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس میں قیاس کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بخاری کی حدیث بھی ہے اور مسلم کی حدیث بھی ہے، اور حدیث بھی مرفوع حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، و ابی بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے، و عمر، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے، و عثمان، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے، فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے میں نے کسی ایک سے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھا ہو۔ اسی طرح تحاوی شریف کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ و علی رضی اللہ تعالی عنہ لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، اسی طرح تعوذ کو بھی اور اسی طرح آمین کو بھی آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے۔ تحاوی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے تبصرہ کیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قال ترمذی والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کا عمل ہے، اور ان میں سے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم ومن بعدہم من التابعین، اور ان کے علاوہ بھی اور تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے کہ وہ نماز کے اندر سرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، یعنی آہستہ آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ وبہ یقول الثوری، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جن کا یہ مسئلہ رفع الیدین میں امام صاحب سے مناظرہ بھی پیش کرتے ہیں کہ امام صاحب سے مناظرہ ہوا اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے امام صاحب کو خاموش کروا دیا، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جا کر، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں چلے ہماری نہیں مانتے تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی مان لیں۔ اسی طرح وہ احمد و اسحاق یہ بھی کہتے ہیں لا یرون ان یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ویقولها فی نفسہ، یہ کہتے ہیں بسم اللہ کو اونچی آواز سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا۔ احناف کے نزدیک یہی ہے کہ نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سرن پڑھی جائے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے سری نماز ہو، چاہے جاری نماز ہو۔ یہ احناف کا مسئلہ تھا۔ اب آ جائیں اس کے مد مقابل جو پیش کیا جاتا ہے، اس کے مد مقابل جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ مرفوع حدیث نہیں ہیں بلکہ موقوف حدیث ہیں۔ یہ آپ نماز نبوی اٹھا کر دیکھیں، اس کی تحقیق و تخریج جو کی ہے یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 149 پر یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن آہستہ پڑھتے تھے۔ اس پر جو حوالے نقل کیے ہیں، یعنی بخاری الاذان باب ما یقول بعد تکبیری، اور حدیث نمبر ہے 743، اور مسلم شریف الصلاۃ باب حجۃ من قال لا یجہر بسم اللہ کی حدیث نمبر ہے 399۔ اور جو آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھنے کی حدیث نقل کی ہے
وہ زبیر علی زئی صاحب نے تسہیل الوصول الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول، اس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، یعنی جہر سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف، اور یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے، یہ عبد الرحمن بن ابزہ فرماتے کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بسم اللہ بالجہر یعنی اونچی آواز سے پڑھی۔ یہ حدیث نقل کی مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے وہ نسائی اور ابن خزیمہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے کی جو حدیثیں ہیں وہ ہیں بخاری اور مسلم سے، اور اونچی آواز سے جو پڑھنے کی حدیث ہے وہ نقل کی ہے نسائی سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رفع الیدین کا مسئلہ آتا ہے تو پھر تو بخاری شریف کو فوقیت دی جاتی ہے، اور جب باقی مسائل کا مسئلہ آتا ہے تو پھر بخاری کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اب یہاں پر آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ بخاری شریف کے اندر تھا، اور اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ وہ نسائی کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر تھا۔ اب بخاری کو چھوڑ دیا اور نسائی پر اور مصنف ابن ابی شیبہ پر کیا کر لیا؟ عمل کر لیا۔ کیوں؟ اگر یہی اصول ہم اپنائیں کہ رفع الیدین کے معاملے میں بخاری شریف کو چھوڑ کر وہ ابو داؤد اور نسائی شریف پر عمل کر لیں، تو وہاں تو وہ تان کی زد میں آ جاتے ہیں، تان و تشنیع شروع ہو جاتی ہے، جی بخاری پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں بخاری اور مسلم کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر جناب نے یہ لکھا بھی ہے کہ پس اگر جاری نمازوں میں کوئی امام بسم اللہ پکار کر پڑھے تو انکار نہ کرے، اور نہ ہی اس چیز کو بحث کا موضوع بنائیں۔ بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی بھی کئی صحیح حدیثیں ہیں، تو دونوں طرح جائز ہوا، آہستہ بھی اور پکار کر بھی۔ لیکن سوال پھر بھی وہ ہے کہ آہستہ پڑھنے کی حدیث مرفوع بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، اور اور اونچی آواز سے پڑھنے کی حدیث وہ بخاری میں نہیں بلکہ نسائی کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور مرفوع بھی نہیں، موقوف ہے۔ ایک طرف مرفوع اور بخاری، اور اس طرف موقوف اور بخاری کے علاوہ، تو بخاری اور مرفوع کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اسے کہتے ہیں نفس کی اتباع، اور مرزا اینڈ کمپنی یہی کام کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں آناف کی نماز وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ آناف کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ چلیں ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں۔ آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز میں امام اونچی قرات کرتا ہے، امام اس میں چلے اونچی بسم اللہ پڑھے گا، لیکن ظہر کی نماز میں امام اونچی بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، وہاں بھی بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں اونچی ہیں، تیسری آہستہ، 2 میں اونچی، تیسری میں پھر آہستہ۔ عشاء میں 4 رکعتیں ہیں، 2 اونچی، 2 آہستہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھی نماز میں بسم اللہ اونچی پڑھی جاتی ہے، آدھی میں آہستہ۔ تو آناف نے اس حدیث پر عمل کیا کہ جس میں بالکل آسانی، مسئلہ بالکل صاف تھا کہ ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہی آپ کے بعد خلفائے راشدین کا عمل تھا، یہی صحابہ تابعین کا عمل تھا، اور اسی پر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اکثر کا قول نقل کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں جی آناف کی نماز وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔